آج ہم بات کریں گے اباؤٹ ایک ایسا ایشو جو نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ اسپیشلی 7th NFC فرام 2010 جو بنا تھا، جو ٹو ڈسٹریبیوٹ فیڈرل ریونیوز بٹوین دا سینٹر اینڈ پروونسز ان اے فیئر وے. مین آئیڈیا تھا کہ پروونسز کو زیادہ شیئر ملے اور فارمولا صرف پاپولیشن بیسڈ نہ ہو. اس میں ویٹس دیے گئے: پاپولیشن، پاورٹی، بیکورڈنس، ریونیو جنریشن اور ڈینسٹی. اٹ واز سپوز ٹو اسٹرینتھن فسکل فیڈرلزم. ابھی سچویشن یہ ہے کہ فسکل ایئر 25-26 میں پروونسز کو NFC ایوارڈ کے تھرو تقریباً 8.2 ٹریلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے. پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ تھا، اس کے بعد سندھ، KP اور بلوچستان کو اپنا اپنا ریسپیکٹو شیئر ملا. یہ ڈسٹریبیوشن آن پیپر تو اچھا لگتا ہے کیونکہ پروونسز کو زیادہ فسکل اسپیس ملتا ہے، لیکن چیلنج یہ ہے ٹیکس ٹو GDP ریشو ابھی بھی 9% کے آس پاس ہے، جبکہ ٹارگیٹ 10 سے 11% کا رکھا ہے. اس وجہ سے جو سرپلس سینٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ پروونسز سے، تو وہ ابھی تک ریئلائز نہیں ہوئے. پازیٹیوز یہ ہیں کہ پروونسز اسپیشلی سندھ، KP اور بلوچستان کو زیادہ ریسورسز ملے اور پاورٹی اور بیکورڈنس کو ویٹ ملنے کی وجہ سے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا ایلیمنٹ آیا. ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر پر تھیوریٹیکلی زیادہ انویسٹ کرنے کا اسکوپ بنا اور پروونسز کے پاس بجٹ پلاننگ کے لیے پریڈکٹیبلٹی آئی. لیکن کونز بھی بہت صاف ہیں. سینٹر کا شیئر کم ہونے کی وجہ سے ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ جیسے خرچے کور کرنا مشکل ہو گئے ہیں. پروونسز کے پاس پیسہ تو ہے لیکن گورننس اور ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ویک ہے، جس سے آؤٹ کمز ایکسپیکٹڈ لیول تک نہیں پہنچتے. ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر انڈیکیٹرز میں بہت امپروومنٹ نہیں آیا. ٹیکس موبلائزیشن بھی ویک ہے اور پروونشل گورنمنٹس ریونیو کلیکشن میں پیچھے ہیں. یہ پش اور پل ایک ٹینشن کریٹ کرتا ہے فیڈریشن میں. اینڈ اگر پروونسز اپنی رسپانسبلٹیز نبھائیں تو ٹیکس بیس براڈن کریں اور سینٹر اپنے ایکسپینڈیچرز ریشنلائز کرے تو سسٹم مضبوط ہو سکتا ہے. اگر بیلنس نہیں بنا تو فیڈریشن کی یونٹی اور سروس ڈیلیوری دونوں پہ رسک بڑھ جاتا ہے. تو 7th NFC ایوارڈ 2010 میں پروونسز کا شیئر ڈویزیبل پول سے 56-57% تک بڑھ گیا اور سینٹر کا حصہ 44% رہ گیا. آئیڈیا یہ تھا کہ پروونسز کو زیادہ فسکل اسپیس ملے اور وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر میں زیادہ انویسٹ کر سکیں. لیکن پریکٹیکلی اس ارینجمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو سکویز کر دیا کیونکہ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ کے بعد اس کے پاس دوسرے خرچے کور کرنے کے لیے ریسورسز بہت لمیٹڈ ہیں. ابھی بھی ٹیکس ٹو GDP ریشو ڈسٹربنگلی 10% کے نیچے ہے، جبکہ کمٹمنٹ تھا ہر سال 1% سے ایٹ لیسٹ، وچ از ویری منیمل انکریز ہوگا. پروونسز سے جو فسکل سرپلس سینٹر کو ملنا تھا وہ ابھی بھی ریلیز نہیں ہوا. ابھی تک بیک لاگ اراؤنڈ 1.46 ٹریلین روپیز کا ہے. دوسری طرف پیٹرولیم لیوی، جس کا اصل میں ڈویزیبل پول کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس کو ادر ٹیکسز میں شو کر کے سینٹر اپنے پاس رکھا ہے. اس سال یہ لیوی الون 1.46 ٹریلین کا ایسٹیمیٹ ہے، جو ایڈ کر کے لگ بھگ 3 ٹریلین روپیز ایکسٹرا ریسورسز بن جاتے ہیں جو سینٹر کو NFC کے بعد ملتے ہیں. اگر یہ فیکٹر ان کریں تو سینٹر کا افیکٹو شیئر 53% کے آس پاس بن جاتا ہے، جو اوریجنلی 44% سے 9% زیادہ ہے. اس لیے ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پروونسز کا حصہ اور کم کیا جائے. لیکن IMF کے ساتھ جو نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا سپٹمبر 2024 میں، اس میں کلیئر کمٹمنٹ ہے ڈیولوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، پروونسز کو ٹیکس کلیکشن امپروو کرنی ہوگی جو ہم بات کرتے رہتے ہیں، اینڈ سینٹر کو اپنا سائز ریشنلائز کرنا ہوگا. اصل مسئلہ بہت سمپل ہے. اگر پروونسز اپنی فسکل کیپیسٹی بڑھاتے ہیں اور سینٹر اپنے ایکسپینڈیچر اسٹریم لائن کرتا ہے تو یہ ٹگ آف وار نہ ہوتا. لیکن جب دونوں طرف امبیلنس ہو تو NFC ایوارڈ فیڈریشن کے لیے ایک فالٹ لائن بن جاتا ہے.